سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے دورے پر گئے پاکستانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو نے کانگریس اراکین اور امریکی ٹی وی سے گفتگو میں خبردار کیا کہ بھارت مستقبل کے تنازع میں جوہری خطرات کو بڑھا رہا ہے۔ مستقبل میں کسی اقدام کا جواب دینے سے متعلق پاکستان کے پاس بہت کم وقت ہوگا۔ بھارت کے جوہری صلاحیت کے حامل میزائل کے استعمال نے صورتحال کو مزید نازک بنا دیا ہے۔ بلاول نے امریکی قانون سازوں پر زور دیا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بامقصد اور تعمیری بات چیت میں معاونت کرے۔ بھارت کو ایسی پالیسیوں سے روکا جائے جو خطے اور دنیا کے لیے عدم استحکام کا باعث بنے۔ بھارت کا 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے پانی بند کرنے کا عندیہ ایک وجودی خطرہ ہے، ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے۔ اگر بھارت نے یہ اقدام کیا تو جنگ کے اعلان کے مترادف ہوگا۔ امریکی قانون ساز جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ امریکہ ہمارے اس امن مشن میں ہمارا ساتھ دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمارے وفد کو امن مشن کا نام دیا ہے۔ اس مشن میں بھارت سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا شامل ہے۔ پاکستان کے وفد نے چیئرمین امور خارجہ کمیٹی اور ذیلی کمیٹی برائے امور خارجہ سمیت اہم کانگریس اراکین سے پاکستانی وفد کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکہ میں پاکستانی وفد کی رکن شہری رحمان نے کہا ہے کہ بھارت نے شہری علاقوں کو نشانہ بنا کر جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ پریس کانفرنس کے دوران سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ حالیہ 87 گھنٹے کی جنگ اصل واقعہ نہیں، صرف ٹریلر تھا جو پاکستان کے مربوط رد عمل کا مظہر تھا۔ یہ جنگ بھارت کی اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو خطے کو بالی ووڈ طرز کی کشیدگی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے 2 ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کروائی۔ وہ وائٹ ہاؤس میں جرمن چانسلر سے ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، دوست نہ رہا، یکجان 2 قالب نظر آنے والے ٹرمپ اور مسک ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین شخص میں لفظی جنگ چھڑ گئی ہے۔ ایلون مسک نے صدر ٹرمپ کے مواقع کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مسک نے یہ الزام لگایا ہے کہ صدر ٹرمپ کا نام بدنام زمانہ ایپسٹائن فائلز میں ہے۔ ان فائلز میں جیفری ایپسٹائن کے جاننے والے بہت سے مشہور اور امیر لوگ کے نام ہیں۔ جیفری ایپسٹائن بچوں اور خواتین کی جنسی استحصال، تشدد اور اسمگلنگ کا مجرم تھا۔ اس نے 2019 میں جیل میں پراسرار حالات میں مبینہ طور پر خودکشی کر لی تھی۔ مسک نے کہا کہ اگر انہوں نے مدد نہ کی ہوتی تو ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ صدر ٹرمپ کو ناشکرا قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایلون مسک کی ناراضی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ٹیسلا کے سربراہ جس شخص کو ناسا کا سربراہ دیکھنا چاہتے تھے وہ ایک ڈیموکریٹ تھا، اسی لیے انہوں نے جیرڈ کی نامزدگی مسترد کر دی تھی۔ بولے صدر ٹرمپ نے ساتھ ہی دھمکی دی کہ وہ اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے حکومت سے معاہدے بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ بجٹ میں رقم بچانے کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ سبسڈی اور کانٹریکٹس ختم کر دیے جائیں۔ ٹرمپ اور مسک کے درمیان اختلافات کے خبروں پر ٹیسلا کے حصے 17% کم ہوئے ہیں تو امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بھی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری ملٹری لیڈرشپ اور ہماری سول لیڈرشپ انہوں نے اس کی یونٹی کا مظاہرہ کیا۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کو ان کا مشکور اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ملک کے لیے سب یکجا سب کرتے اور اس میں کوئی تفریق نہ ہوئی ہے نہ ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان سب کا ملک ہے اور اگر پاکستان ہے تو سیاست ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے تو پھر آپ سیاست کیا کریں گے؟ تو اس لیے جب ہم نے یہ سوچا کہ اب انہوں نے ہماری تحمل مزاجی کو کمزوری سمجھا اور انہوں نے جب ریئیکٹ کیا اور انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان سیلف ڈیفینس ہم نے اس کا جواب دیا اور جو جواب دیا وہ بڑا مؤثر قسم کا جواب دیا، اور اس سے جب میں پوری دنیا میں گیا ہوں اور وہاں کی لیڈرشپ سے جب میرے مذاکرات ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے اس اقدام کو اپریشیٹ کیا، اس کو خراج تحسین پیش کی ہے کہ ہم نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ ایک نیوکلیئر پاور کو ایسا ہی کرنا چاہیے
اور انہوں نے ہمارے بیانیہ کو مانا اور جو انڈیا کا بیانیہ تھا اس کو انہوں نے مسترد کیا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان نے آفر کی کہ ہم آپ کو جو ہے ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کرانے کے لیے ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. انہوں نے وہ آفر ہماری ریجیکٹ کر اور 6-7 منٹ کے واقعے کے بعد انہوں نے پہلا الزام یہی لگایا کہ یہ پاکستان نے کرایا. میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب آفر کی آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں تو ہمارا دامن صاف تھا. انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. اب یہ مجھے بتائیں کہ انکوائری کیے بغیر ہماری آفر دینے کے باوجود بھی انہوں نے ٹھکرا دی تو ہمارے پاس اب کیا راستہ تھا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ نیوکلیر پاور ہے. 2 نیوکلیر پاور جو ہیں ان کا تصادم نہیں ہونا چاہیے. اب بلاول بھٹو چیئرمین صاحب پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم وہ امریکہ کا دورہ کیا ہے اور ادھر بھی انہوں نے ان فورم میں بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ امن ہونا چاہیے اور پیس کے لیے کام کرنا چاہیے. ہم امن کے لیے کام کریں. امن ہوگا تو ملک میں خوشحالی آئے گی. تو اس لیے میں آپ کو یہ بریف کرنا چاہ رہا تھا. ہم نے حد الوسع ہماری کوشش ہے کہ ہم ریسٹرینٹ کریں اور ڈائلاگ کریں. ہم اس کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں. کل میں برطانیہ کی سفیر بھی میرے پاس آئی تھی. ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ آپ اپنا رول ادا کریں کہ 1.7 ملین یعنی ہمارے پاس اتنی تعداد پاکستانیوں کی یو کے میں ہے اور اسی سے زیادہ تعداد وہاں ہندوستان کے عوام کی ہے. اور ہماری جو وہاں کی سینٹ ہے ہاؤس آف لارڈز ہے وہاں ہمارے 10 ممبر ہیں اور ہمارے 15 سے اوپر ہمارے وہاں ہاؤس آف ریپریزنٹیو ہاؤس آف کامنز میں اور اسی طریقے لارڈ میئر جو ہے وہ پاکستان سے ہے اور کئی ہمارے جو میونسپل کارپوریشنز ہیں ان کے بھی پاکستان کی نمائندگی ہے. پاکستان کے جہاں وہاں لوگ ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور بچے وہاں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کہا ان کو بھی ریلیف دیں اور کوشش کریں کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل اور وہ جو ہیں ہندوستان وہ ان ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے. پانی اس وقت سب کی ضرورت ہے. اگر پانی کے معاملے پہ انہوں نے کوئی اقدام کیا it will be taken as act of war. ہم اس کو جنگ سمجھیں گے. تو اس لیے ہم ذمہ دار قوم ہیں. ہم ذمہ داری سے آگے چل رہے ہیں اور اس وقت صرف ملک کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور اس لیے ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ جو ہیں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ملک کی ترقی کے لیے ملک کی خوشحالی کے لیے ہم کام کریں. ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا. میرے والد قرارداد پاکستان میں شامل تھے اور اب ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو مضبوط کریں. ان خیالات کے بعد میں اس تقریب کے میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اہل ملتان کو یہ بتا سکوں کہ ہمارے جو اس وقت جو ہمارے اوپر تھریٹس ہیں ان کے بارے میں ان کو معلوم ہونا چاہیے اور ہماری جو ایک حوصلہ مندی ہے اور جس سے ہم فیصلے کر رہے ہیں اس کے لیے بھی میں آپ سے تعاون چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بجٹ آنے والا ہے, آپ نے حکومت کو سہارا بھی دیا ہوا ہے, اب عوام کو کس طرح دلائیں گے بجٹ؟ دیکھیں میں نے پہلے سٹارٹ بھی اسی بات سے کیا کہ میں اپنے ایم پی سے بھی کہہ رہا ہوں, ایم این اے سے بھی کہہ رہا ہوں, ہم بجٹ میں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم حکومت کا ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں ہیں مگر اس کے باوجود ہم عوام کے لیے
آپ کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر ہمارا ساتھ دینے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ اپنی آواز بلند کریں اور ان کی آواز آپ سنیں، اور جو آپ کا عوامی نمائندہ بات آپ کی نہیں کرتا اس کے لیے ان کو بھی ان سے سرزنش کریں۔ ملتان میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے بھارت کا بیانیہ مسترد کیا. ہماری برادری نے ہمارے موقف کی عالمی برادری نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے. ملتان میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سعودی عرب سمیت عرب کے اکثر ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. سعودی عرب میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا، جس میں مقامی زائرین، علماء، شیوخ اور شاہی خاندان کے افراد نے شرکت کی. حرمین شریفین میں عید کے اجتماعات میں پاکستانیوں سمیت لاکھوں افراد کی جانب سے شرکت کی گئی. فلسطین عالم اسلام کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں. پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد جو متحدہ عرب امارات میں رہتی ہے. وہاں آج عید منائی جا رہی ہے. تمام پاکستانیوں کو متحدہ عرب امارات میں عید مبارک. وہاں صبح سویرے ملک بھر کی مساجد اور عیدگاہوں میں عید کے بڑے اجتماعات ہوئے. دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور دیگر امارات میں لاکھوں افراد نے عید کی نماز میں شرکت کی. اجتماع میں امن خوشحالی کی خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالی گئی. دبئی میں القصیص کے علاقے میں کلمہ سینٹر کے زیر اہتمام سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوا، جس میں 15,000 مرد و خواتین بچوں نے نماز عید ادا کی. ملک بھر کی طرح کراچی میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے. کراچی میں طاہری مسجد میں بوہرا برادری کا نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا. نماز عید میں ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. نماز عید کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی. نماز کے دیگر اجتماعات پاکستان چوک، حیدری، بلوچ کالونی سمیت مختلف علاقوں میں ہوئے. نماز عید کے بعد بوہرا برادری نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی. نماز عید کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. ضلع باجوڑ اور محمد کے بیشتر علاقوں میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. ضلع باجوڑ میں نوگئی، مامون تحصیلوں میں نماز عید کے بعد جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے. محمد میں بھی لوگوں نے نماز عید کے بعد جانور قربان کیے، جبکہ تحصیل خار برنگ اور سلارزئی میں کل عید الاضحیٰ منائی جائے گی. تحصیل یکا غونڈ اور تحصیل فرانکار میں بھی کل عید الاضحیٰ ہے. اور کمشنر کراچی میں دفعہ 144 کے تحت سمندر میں نہانے پر 8 روز کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے. پابندی 6 سے 13 جون تک لگائی گئی ہے. میونسپل کمشنر کراچی کی سفارش پر کراچی میں دفعہ 144 کے تحت سمندر میں نہانے پر پابندی عائد کی گئی ہے. کمشنر کراچی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سمندر میں طغیانی اور اونچی لہروں کے باعث دفعہ 144 کے تحت سمندر میں نہانے پر پابندی لگائی گئی ہے. 8 روز کے لیے سمندر میں نہانے پر پابندی 6 سے 13 جون تک ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی میں سنہرا، مبارک ولیج، ٹرٹل بیچ اور دعا چوک بیچ پر نہانے میں پابندی عائد کی گئی ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز کو سیکشن 195 کے تحت کارروائی کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے عید پر شدید گرمی کی پیشگوئی کر دی ہے. آئندہ ہفتے کے دوران ہیٹ ویو کی شدید لہر ملک کے میدانی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. 7 سے 8 جون کے دوران بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں معمول سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 8 جون کے دوران بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں معمول سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو سکتا ہے. 5 سے 7 جون کے دوران جنوبی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور سندھ میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے، جبکہ 7 سے 12 جون کے دوران خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور سندھ میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہریوں کو گرمی کی شدت کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز، دھوپ میں نکلتے وقت سر کو ڈھانپنے، ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.
غزہ تک فوری آزاد اور غیر مشروط طور پر بین الاقوامی میڈیا کی رسائی اور غزہ کے محصور علاقے سے رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سمیت میڈیا اور آزادی صحافت کی 100 سے زائد تنظیموں کا کھلا خط میں اور عالمی میڈیا کی غزہ تک آزادانہ اور فوری رسائی کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے 20 ماہ سے عالمی صحافیوں کے غزہ میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 200 صحافی مارے جا چکے، بہت سے زخمی ہیں۔ غزہ کے مقامی صحافیوں کو فاقہ کشی، بے گھری کا سامنا ہے، جان کے خطرات لاحق ہیں۔ یہ پریس کی آزادی اور معلومات کے حق پر براہ راست حملہ ہے۔ عالمی رہنما، حکومتیں اور ادارے غزہ میں عالمی صحافیوں کی رسائی، آزادانہ رپورٹنگ کرنے کی اجازت اور انسانی امداد کی رسائی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔